السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خوش نصیب۔ ملائکہ بن ماں باپ کی بیٹی تھی۔ ماں باپ کا بہت پہلے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ملائکہ کو اس کی پھپھو نے پالا تھا۔ ننہال والے ماں کے مرنے کے بعد کبھی ملنے بھی نہ آئے۔ لے دے کے ایک پھپھو تھی، انہوں نے سینے سے لگا کر پالا۔ پھپھو کی اپنی بھی 3 بیٹیاں تھیں۔ پھپھو کا نام ہاجرہ تھا۔ ہاجرہ لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ ان کے میاں فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ پھر بھی دونوں میاں بیوی چاروں بچوں کو تعلیم دلوا رہے۔ ملائکہ BA کر چکی تھی، کمپیوٹر کا کورس بھی کر چکی تھی۔ اب گھر کا کام کاج اور سلائی وغیرہ کر رہی تھی۔ پھپھو کا ہر ممکن ہاتھ بٹاتی۔ ہاجرہ کا اپنا گھر تھا اور ان کی آبادی ایک بڑے اچھے علاقے کے پاس تھی۔ ان کی ایک کسٹمر لندن میں رہتی تھی۔ ان کی سسٹر ادھر رہتی تھی۔ ان کا نام مسز نائلہ تھا۔ ان کی بہن کا نام شمائلہ تھا۔ ان کے کپڑے ہاجرہ سے سلوا کر شمائلہ باہر بھیجا کرتی تھی۔ آج صبح ہی صبح شمائلہ میڈم آ گئیں۔ ہاجرہ حیران ہو گئی، آج صبح صبح؟ جی جناب، نائلہ آ رہی ہیں پاکستان۔ یہ تقریباً 20 سوٹ ہیں، سی دیجیے، باقی آئے گی تو خود آئے گی آپ سے ملنے۔ بہت یاد کرتی ہے آپ کو۔ نائلہ اور ہاجرہ کسی وقت میں اچھی دوست بھی تھیں اور تعلیم بھی اکٹھے حاصل کی۔ قسمت کا کھیل تھا، اسے امیر گھر مل گیا، جبکہ ہاجرہ کی شادی ایک غریب گھر میں ہو گئی۔ ہاجرہ نے شمائلہ کو ناشتہ کروایا، اکٹھے چائے پی، پھر نائلہ کی باتیں ہونے لگیں۔ ایسے میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ شمائلہ کو فون آیا تو دونوں ہڑبڑا گئیں۔ پھر شمائلہ چلی گئیں اور ہاجرہ نائلہ کے کپڑوں میں لگ گئی۔ ملائکہ سے کہا، گھر کی اچھی طرح سے صفائی کر لو، کچھ دنوں میں میری دوست آنے والی ہیں، سارے پردے، بیڈ شیٹس، ہر چیز چینج کرنی ہے، ڈیکوریشن بھی، سب کچھ۔ ارے پھپھو جانی، پریشان نہیں ہوں، میں سب کر دوں گی۔ ہاجرہ خوش ہو گئی۔ ملائکہ کو پیار سے کہا، ہاں میرا بیٹا، مجھے پتا ہے تم سب کر لو گی۔ نائلہ دھڑا دھڑ سوٹ سینے لگی۔ کچھ دنوں میں سوٹ سل گئے، سارا گھر بھی سیٹ ہو گیا۔ شمائلہ کا فون آیا کہ نائلہ آج آ رہی ہے، صبح تمہارے پاس آئے گی۔ ہاجرہ نے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ بڑی زبردست دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا۔ ہاجرہ صبح جلدی اٹھ گئی، ملائکہ بھی اٹھ کر کام میں لگ گئی۔ 11 بھی نہیں بجے تھے کہ نائلہ میڈم آ دھمکی۔ دونوں دوست ملی، ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں، پھر خود ہی ایک دوسرے کے آنسو صاف کیے اور ہنسنے لگیں۔ ملائکہ حیران ہو رہی تھی۔ نائلہ نے اس کو بلا کر اس سے بھی بہت پیار کیا۔ ارے ملائکہ اتنی بڑی ہو گئی۔ جی آنٹی جی، ہاجرہ بولی۔ ملائکہ کھانے کا بندوبست کرو۔ ملائکہ کچن میں چلی گئی، تھوڑی دیر میں دونوں کے لیے جوس بنا کر لے آئی، پھر واپس کچن میں چلی گئی۔ دونوں دنیا سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں۔ 2 بج گئے۔ ملائکہ کمرے میں آئی، پھپھو کھانا تیار ہے، ڈائننگ ٹیبل پر بھی لگ چکا ہے، آ جائیں۔ نائلہ اور ہاجرہ کھانا کھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ہاجرہ، سب کچھ میری پسند کا، تم نہیں بھولی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے نائلہ، میں تمہیں بھول جاؤں؟ ایک ہی تو دوست ہے میری۔ نائلہ کھانا لطف لے کر کھانے لگی۔ ارے اتنا ٹیسٹ، زبردست، بہت اعلیٰ۔ نائلہ تعریف کیے جا رہی تھی اور بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ یہ سب ملائکہ نے بنایا ہے؟ ارے واقعی ملائکہ بیٹا، بہت خوب۔ ملائکہ بھی اپنی تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی۔ ہاجرہ بولی، BA کر چکی ہے، ماسٹرز کی تیاری ہے، سلائی وغیرہ سب کچھ سیکھ چکی ہے۔ نائلہ بڑی محبت بھری نظروں سے ملائکہ کو دیکھنے لگی۔ کھانا کھایا، پھر میٹھا چیک کیا، وہ بھی زبردست تھا۔ پھر ملائکہ کھانے کے بعد چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد نائلہ چائے پی رہی تھی کہ فون آ گیا۔ ڈرائیور اسے باہر لینے آ چکا تھا۔ نائلہ مل کر چل دی۔ ارے رکو تو، تمہارے کپڑے سلے پڑے ہیں، لیتی جاؤ۔ ہاں ہاں دے دو، یہ 20 سوٹ تمہارے شمائلہ دے گئی تھی، یہ 1 سوٹ میں نے اپنی طرف سے تمہارے لیے سیا ہے۔ اچھا جی۔ ہاجرہ سے گلے ملی، ملائکہ کو پیار کیا، پھر بولی اتوار کو آؤں گی، سارا دن رکوں گی۔ اچھا بابا، تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے تب آؤ۔ ہاجرہ خوش تھی۔ ملائکہ کو اس کے بارے میں بتانے لگی۔ نائلہ بہت ہی اچھی فطرت کی مالک ہے، ہاجرہ کی بچپن کی دوست تھی، اکٹھے تعلیم حاصل کی، پہلے ایک ہی محلے میں رہتی تھی، پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور سب بدل گیا۔ نائلہ کے 3 بیٹے تھے، شمائلہ اور نائلہ دونوں بہنیں تھیں۔ نائلہ تیسرے دن پھر آ گئی۔ اب وہ خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، ڈھیروں تحائف، مٹھائی کی ٹوکری، پھل، کھانا، ہر چیز۔ ہاجرہ پریشان ہو گئی۔ نائلہ، یہ کیا ہے؟ ارے پہلے کھانا کھا لیں پھر بتاتی ہوں۔ اب کی بار شمائلہ بھی ساتھ تھی۔ خیر کھانا کھایا گیا، پھر شمائلہ بولی، بھئی آج نائلہ دوست بن کر نہیں آئی، آج یہ تیری سمدھن بننے آئی ہے۔ ہاجرہ کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نائلہ نے اسے گلے سے لگایا، میری جان پریشان نہ ہو، پھر اسے بٹھایا، فون پر اپنے بیٹے کی تصویر دکھائی جہاں زیب بہت خوبصورت تھا اور ویڈیو میں ہاجرہ سے مخاطب تھا۔
हाजरा की आंखों में से टिप टिप आंसू गिरने लगे। नाइला देखकर परेशान हो गई, वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद दोनों की तबीयत बहाल हुई। नाइला बोली, मलाइका मुझे बहुत पसंद है, मैं इसीलिए इसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। हाजरा बहुत खुश हुई, लेकिन बोली, नाइला ये यतीम बच्ची है, इसे कोई तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाजरा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। उसने मलाइका को बुलाया, पास बिठाया, फिर जहाँ ज़ेब की तस्वीरें दिखाईं। अगर बेटा आपको मेरा बेटा पसंद आए तो मलाइका चुप थी, फिर बोली, जैसे फुप्पो की मर्जी, आज तक हर फैसला फुप्पो ने किया है, ये फैसला भी फुप्पो ही करेंगी। हाजरा ने हामी भर ली। नाइला ने कपड़े, ज्वेलरी, हर चीज़ मलाइका को दी। उसे बोला, बेटा आप तैयार हो जाओ। फिर घर फ़ोन किया। नाइला की सारी फैमिली आ गई। हाजरा ने भी सबको बुला लिया और रस्म अदा कर दी। अगले महीने की निकाह की डेट फिक्स हो गई। नाइला ने जहाँ ज़ेब का नंबर हाजरा को दिया और हाजरा का नंबर जहाँ ज़ेब को दे दिया। हाजरा की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। हाजरा ने अपनी हैसियत के मुताबिक तैयारी कर ली। 2 माह तक मलाइका को भी उनके साथ लंदन जाना था। नाइला भागम भाग मलाइका का पासपोर्ट, कागजी कार्रवाई और शादी की तैयारी सब कर रही थी। हाजरा और नाइला शुमाइला भाग भाग कर तीनों का बुरा हाल हो गया था। आखिर निकाह का दिन आ गया। मलाइका रुखसत हो गई। जहाँ ज़ेब बहुत अच्छा था, मलाइका उसके साथ बहुत खुश थी। महीना तो दावतों में ही गुजर गया। फिर मलाइका उनके साथ लंदन चली गई। हाजरा खुश थी। मलाइका रोज ही फोन पर बात करती थी। मलाइका बहुत खुशकिस्मत थी, जहाँ ज़ेब हाजरा का भी बहुत ख्याल रखता। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जीते रहिए, खुश रहिए।